بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی بیٹھک شروع کر رہا ہوں۔ آج 30 جنوری ہے کل 29 جنوری کو روزنامہ منصف حیدرآباد میں ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں کلچر اور تہذیب کے حوالے سے بڑی دلچسپ اور لطیف باتیں کی گئی ہیں، ادبی کانٹیکسٹ میں بھی اور سماجی کانٹیکسٹ میں بھی۔ تو ہوا یہ کہ کل ہی ماہرین نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس کلچر اور تہذیب کے مسئلے پر ہماری گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا تحریری طور پر، ایک آدھ اس کا وائس میسیج بھی آیا۔ تو اس میں کچھ وضاحتیں کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ میرے ایک افسانے میں بھی اس موضوع کو تھوڑا سا ٹچ کیا گیا ایک خاص حوالے سے۔ تو اور مزید اتفاق یہ ہے کہ وہ اسی افسانے کا سب سے پہلا اقتباس میں نے ابھی پچھلے دنوں دستک والے انٹرویو میں بھی پڑھ کر سنایا تھا۔ تو پھر ماہرین کی فرمائش آ گئی کہ یہ افسانہ بھی سنائیے۔ تو وہ افسانے کا عنوان ہے غریب بادشاہ۔ تو آج میں یہ افسانہ ہی سنا رہا ہوں، اور یہ اتفاق ہے کہ 27 والے پروگرام میں بھی ماہرین کی فرمائش شامل تھی، اور اس میں بھی انڈائریکٹ ماہرین کی فرمائش آ گئی۔ کوئی اور احباب بھی کوئی اسی قسم کی کوئی چیز چاہیں تو مجھے ان باکس میں لکھ سکتے ہیں، جو بھی ہمارے رابطے کی صورت ہے اس میں وہ مجھ سے کہہ سکتے ہیں، میں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوئی سوال، کوئی استفسار، کوئی میری تحریروں کے حوالے سے کوئی خاص بات، کوئی نکتہ آپ کے ذہن میں ہو، آپ بتانا چاہیں، شیئر کرنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی، اور اس کے مطابق کچھ اور پیش کرنا ہوا تو میں وہ بھی پڑھ کر سنا دوں گا، یا گفتگو کرنی ہوئی تو گفتگو کر کے سنا دوں گا۔ تو اب اس وقت میں اپنا افسانہ غریب بادشاہ پڑھ کر سناؤں گا۔ تو جناب غریب بادشاہ افسانہ پیش کرتا ہوں۔ جو تجھ کو ملنے سے پہلے بچھڑ گیا حیدر، جو تجھ کو ملنے سے پہلے بچھڑ گیا حیدر، تو کس طرح اسے پانے کی آس رکھتا ہے۔ تساں بادشاہ ہو اساں کوں غریبی، چلچلاتی دھوپ میں صرف ایک دھوتی میں ملبوس، سجدہ ریز اور دونوں ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، پسینے سے شرابور اس مجہول سے فقیر نے جس انداز میں یہ مصرع گاتے ہوئے پڑھا ہے، اس کا ایک ایک لفظ اپنی تمام تر معنویت کے ساتھ میری روح میں اتر گیا ہے۔ میں رک گیا ہوں اور حیرت سے اس مجہول فقیر کو دیکھ کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں اور ایک سرخ نوٹ اس کے جوڑے ہوئے ہاتھوں میں پھنسا دیتا ہوں۔ ماہ رخ نے میری اس سخاوت کو حیرت سے دیکھا ہے، لیکن بولی کچھ نہیں۔ اس کے قرب سے مجھے لگتا ہے کہ میں سچ مچ کا بادشاہ ہوں۔ یہ پہلا بند ہے افسانے کا۔ میں جب بھی اس شہر میں آتا ہوں، یہاں کی کوئی نہ کوئی شے مجھے متاثر کر لیتی ہے، ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ مثلاً پہلی بار جب میں آیا تو اپنی فرم کی طرف سے کمرشل وزٹ پر آیا تھا، مگر یہاں تم سے نہ صرف ملاقات ہو گئی بلکہ پہلی ملاقات میں ہی اتنی فرینکنیس ہو گئی جیسے ہم ازل سے ایک دوسرے کے ساتھی ہوں۔ اور اس بار اس مجہول فقیر کے گنگناتے ہوئے بول نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کیا واقعی تم اس سے متاثر ہو گئے ہو؟ یقین کرو نہایت عجیب اور انوکھا سرور محسوس کر رہا ہوں۔ شاید تمہیں فوک سانگ سے دلچسپی ہے، ہاں شاید یہی وجہ ہے، یا شاید میں تمہارے لیے اس طرح کے گیتوں کی ایک کیسٹ تیار کروا لوں گی، لیکن تمہاری اتنی گہری دلچسپی کا آخر کوئی جواز بھی تو ہوگا۔ میں معروف کی طرف دیکھتا ہوں، وہ پورے انہماک سے میرے جواب کی منتظر ہے۔ فوک سانگ سے میری دلچسپی کا پس منظر بڑا عجیب سا ہے۔ ایک دفعہ میں اپنے ایک دوست کے ہاں بھٹا واہن گیا، وہاں مجھے پتا چلا کہ سسی کی جنم بھومی بھٹا واہن تھی۔ وہاں کے راجا کی بیٹی سسی، جسے راجا نے نجومیوں کے مشورے کے بعد صندوق میں بند کر کے دریا کے دھاروں کے سپرد کر دیا تھا، اور یوں وہ بھٹا واہن سے بھمبور پہنچ گئی۔
میں سسی کی طرف دیکھتا ہوں، یہاں سے اب کہانی ٹر لے جاتی ہے، یعنی اب منقلب ہو جاتی ہے، آپ بات ابھی کر رہے ہیں اور آپ ایک دم پیچھے چلے جاتے ہیں، اور وہ خود وہ نہیں رہتے بلکہ کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں، سننے والوں کو سہولت ہوگی۔ میں سسی کی طرف دیکھتا ہوں، وہ پورے ان حماق سے اپنی داستان سن رہی ہے۔ وہاں تمہاری پیدائش محل کے جس حصے میں ہوئی تھی اس کے کھنڈر ابھی تک موجود ہیں۔ میں اس جگہ گیا تو میرا دل بھر آیا، روشنی کی ایک لکیر میرے اندر سے پھوٹی اور مجھ پر منکشف ہوا کہ میں ہی پنو تھا جو تمہیں تلاش کرتے ہوئے اس کھنڈر تک پہنچ گیا ہوں۔ لیکن روشنی کی لکیر جو میرے اندر سے پھوٹی تھی وہ ایک دائرہ بن کر مجھے منور کرنے لگی، تو مجھے محسوس ہوا کہ میں ہی پنو تھا اور میں ہی مجنوں تھا، میں ہی فرہاد تھا اور میں ہی رانجھا تھا، میں ہی کرشن تھا اور میں ہی مہندرا تھا۔ میں ہر روپ میں تمہیں ڈھونڈتا تھا اور تمہارے جتنے بھی نام تھے، سسی، لیلا، شیریں، ہیر، رادھا، مومل، سب ایک تھے، اور میرے بھی جتنے نام ہیں سب ایک ہیں۔ لیکن ہم صدیوں سے ایک دوسرے کی تلاش اور جستجو میں حصے بکھرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے ہر حصے میں دکھ کی ایک کہانی بنتی چلی جا رہی ہے۔ بھئی یہ کیا حماقت ہے، ہم لوگ کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ماہ رخ کی چہکار نے مجھے جاگتی نیند سے بیدار کر دیا ہے۔ میں بے جان مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا ہوں اور پھر ڈائننگ روم کی طرف چلنے لگتا ہوں۔ کھانے کے دوران ماہ رخ کے پاپا نے کارخانوں کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کا مسئلہ چھیڑا، تو ماہ رخ نے کہا اس کے لیے مزدور کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ جب تک اسے شرکت کا احساس نہ دلایا جائے گا تب تک کارخانوں کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ نوجوانی میں پڑھے لکھے ذہنوں کو سوشلزم کا طلسم ضرور متاثر کرتا ہے۔ پختگی آنے سے پہلے نوجوان ایسی جوشیلی باتیں کرتے ہیں۔ اس بحث سے ہٹ کر دیکھیں تو آج کے مزدوروں کی فطرت کا یہ عالم ہے کہ ان کی دائیں مٹھی میں نوٹ دے دیں تو بایاں ہاتھ آگے کر دیں گے، بائیں ہاتھ کو بھر دیں تو دایاں ہاتھ آگے کر دیں گے۔ جہاں نوٹ ملنے میں سٹاپ آیا وہیں حق تلفی کے نعرے گونجنے لگیں گے۔ ماہ رخ کے پاپا کے لفظوں سے ایک منجھے ہوئے کارخانہ دار کی شخصیت اپنی جھلک دکھا رہی تھی۔ میرا خیال ہے مل مالکان اور مزدوروں میں فاصلہ ملز انتظامیہ کی بداندیشی سے پیدا ہوتا ہے۔ انتظامیہ کے افسران کی غلط پالیسیاں بھی نفاق کا باعث بنتی ہیں۔ مثلا میرے ادارہ کے ایک کولیگ جو ایک دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، ان کی پالیسی یہ ہے کہ مہینے میں 1-2 بار ہر مزدور کو کسی سبب سے یا بلا سبب جھاڑ ضرور پڑنی چاہیے۔ اس طرح یہ لوگ اپنی اوقات میں رہتے ہیں۔ کتنی گھٹیا ذہنیت ہے ایسے لوگوں کی۔ ماہ رخ اس وقت کسی کارخانہ دار کی بیٹی کی بجائے کسی مزدور یونین کی لیڈر لگ رہی تھی بر صغیر کی تاریخ میں۔ لیکن اس سے پہلے کہ مزدوروں اور کارخانہ دار کا مسئلہ کوئی سنگین صورت اختیار کرتا، ماہ رخ کے پاپا ہنستے ہوئے معذرت کر کے اٹھ گئے اور بر صغیر کی تاریخ کے تذکرے سے بات کا رخ ہندوستانی کلچر اور تہذیب کی طرف مڑ گیا۔ قدیم کلچر آج بھی کسی نہ کسی روپ میں ہمارے ساتھ ہے، جذباتی نعرے بازی کر کے اس سے فرار حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہماری پیدائش سے لے کر شادی بیاہ اور مرگ تک کی رسومات پر قدیم ہندوستانی کلچر ہماری پیدائش سے لے کر شادی بیاہ اور مرگ تک کی رسومات پر قدیم ہندوستانی کلچر کی چھاپ اتنی گہری ہے کہ کھرچنے سے بھی ختم نہ ہو۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن اب ہماری اپنی تہذیب کا رنگ جمتا جا رہا ہے۔ ہماری تہذیب اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ تہذیب بھی اس کلچر کے اثرات سے خالی نہیں۔ کلچر گم نہیں ہوتا بلکہ قدرے مختلف روپ میں پھر سامنے آ جاتا ہے۔ بابا اس میں کلچر کا کیا کمال ہے؟ یہ تو دھرتی کا کمال ہے، جغرافیے کا کمال ہے۔ یہاں کی مٹی، یہاں کے دریا، پہاڑ، کھیت، جنگل، آب و ہوا، انہی سے ہی تمہارے قدیم کلچر کی تشکیل ہوئی تھی، اور انہی عناصر ہی سے ہماری تہذیب بن رہی ہے۔ اس میں جغرافیے کے ساتھ ساتھ ہماری ہسٹری بھی شامل ہو گئی ہے۔ اور پھر بحث اس اتفاق پر ختم ہوئی کہ قدیم ہندوستانی کلچر کے ایک مخصوص موضوع رسم شادی پر ایک تازہ ویڈیو دیکھی جائے۔
یہ پھر اگلا بند آ گیا، سمجھ لیں کہ اب وہ ویڈیو کی کہانی شروع ہو رہی ہے۔ گھنے جنگل کے درمیان ایک وسیع و عریض میدان، گہری تاریک رات۔ میدان کے ایک سرے پر ایک چبوترے پر قبیلے کا سردار اپنی قبائلی آن بان کے ساتھ براجمان ہے۔ اس کے پیچھے دائیں بائیں جری کماندار چوکس کھڑے ہیں۔ میدان کے وسط میں آگ کا بہت بڑا الاؤ روشن ہے۔ سردار کے دائیں بائیں دونوں اطراف سے لے کر میدان کے دوسرے سرے تک الاؤ کے گرد لوگوں کا ایک دائرہ سا بن گیا ہے۔ لوگوں نے اپنے سیاہ چہروں پر چکناہٹ مل کر خود کو چمکایا ہوا ہے۔ ڈھولک کی تھاپ گونجتی ہے اور پھر گونجتی ہی چلی جاتی ہے۔ پھر اس تھاپ کے ساتھ ایک عجیب سا ساز ابھرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں اس ساز سے واقف ہوں، لیکن کچھ یاد نہیں پڑتا۔ عجیب سا ساز ہے، ایک لمحے میں روح کی پاتال تک اتر جاتا ہے اور دوسرے لمحے میں خوف زدہ کر دیتا ہے۔ مسرت اور خوف کی عجیب سی کشمکش۔ اچانک قبیلے کے سردار کی پاٹ دار آواز گونجتی ہے۔ ڈھولک اور ساز کی آواز قدرے مدھم ہو جاتی ہے۔ سردار نے پتہ نہیں کیا کہا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی شرمائی شرمائی سی اپنے ہاتھ میں موتیوں کی مالا لیے آگے بڑھنے لگتی ہے۔ قبیلے کے سردار نے پھر کچھ کہا ہے۔ اب دو نوجوان ایک ساتھ آگے بڑھ آئے ہیں۔ ڈھولک کی تھاپ اور اس مانوس سے ساز کی آواز ایک دم تیز ہو جاتی ہے۔ جلتے ہوئے الاؤ کی سرخ زبانیں کچھ اور لمبی ہو چکی ہیں۔ وہ نوجوان لڑکی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان نوجوانوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب وہ دونوں کے روبرو کھڑی ہے۔ دونوں نوجوانوں کے اوپر کے سانس اوپر اور نیچے کے سانس نیچے رک گئے ہیں۔ ڈھولک کی تھاپ اور اس ساز کی آواز کچھ اور تیز ہو جاتی ہے اور پھر لڑکی نے ایک نوجوان کے گلے میں ہار ڈال دیا ہے۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے تیزی سے اٹھ کر وی سی آر کا سوئچ آف کر دیا۔ یہ کیا؟ ماہ رخ نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ بس اب آگے اس ہار جانے والے نوجوان کا حال نہیں دیکھا جائے گا، بیچارہ۔ اس میں بیچارگی کی کیا بات ہے؟ قدیم ترین زمانوں میں تو لڑکی کے سارے امیدوار لڑتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ جو آخر میں فتح یاب ہوتا تھا وہ شادی کا حقدار بنتا تھا۔ یہ تو اس زمانے کے بعد کی فلم ہے۔ یا پھر نیا بند یہاں تک ہو گیا۔ ماہ رخ کے پاپا کی فیکٹری سے متعلق ہمارے ادارے کا کام آج مکمل ہو گیا ہے اور آج ہی میرا واپسی کا ارادہ ہے۔ تاہم میں نے طے کیا ہے کہ جانے سے پہلے ماہ رخ سے شادی کے مسئلہ پر بات کر ہی لوں۔ ہماری دوستی جتنی تیزی سے بڑھی ہے، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہمیں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جانا چاہیے۔ یوں بھی آج صبح سے ہی ماہ رخ کا موڈ خاصا خوشگوار ہے۔ اس پیشکش سے اس کا خوشگوار موڈ رومانٹک بھی ہو جائے گا۔ کیا تمہیں پتہ ہے میں اپنے مذہبی تہوار منانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے مذہبی تہوار بھی عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتی ہوں۔ کرسمس، بیساکھی، دیوالی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اگر ساری قومیں اسی طرح ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنے لگیں تو دنیا میں مذہب کے نام پر کبھی کوئی فتنہ فساد پیدا نہ ہو۔ آج کا دن میرے لیے دوہری خوشی لایا ہے۔ ایک تو یہ کہ آج بھی ایک تہوار ہے اور دوسری یہ کہ آج ہم ایک مقدس رشتے میں منسلک ہونے کا اقرار کریں گے۔ مقدس رشتے کی بات سن کر میرا دل مارے خوشی کے دھڑکنا بھول گیا ہے۔ واقعی دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ میں نے آج خود ماہ رخ سے رشتے کی بات چھیڑنی تھی، مگر میرے بات کرنے سے پہلے وہ خود یہی بات طے کر چکی ہے۔ میں نے کئی نوجوان دیکھے ہیں مگر کوئی بھی میرے معیار پر پورا نہیں اترا۔ تم پہلے نوجوان ہو جس کی آنکھوں کی سچائی کو میرے دل نے تسلیم کیا ہے اور جو صحیح معنوں میں میرے کڑے معیار پر پورا اترا ہے۔ ماہ رخ کی اس بات سے میرے انگ انگ میں مسرت بھر گئی ہے۔ میں نے ابھی ڈیڈی سے بات کی تھی، وہ بھی میرے انتخاب پر بے حد خوش ہیں۔ مسرت میرے انگ انگ میں لبالب بھرنے کے بعد اب ندی کے دھاروں کی طرح چھلکنے لگ گئی ہے۔ لاؤ اپنا ہاتھ ادھر لاؤ۔ میں نے آنکھیں موند کر اپنا ہاتھ ماہ رخ کی طرف بڑھا دیا۔ بے خودی اور سرشاری کی کیفیتیں مجھے شرابور کر رہی ہیں۔ آج کے دن بہنیں اپنے بھائیوں کو راکھی باندھتی ہیں۔ میرا کوئی بھائی نہیں جسے میں راکھی باندھتی،
لیکن آج میری زندگی کا یہ ادھورا پن ختم ہو رہا ہے۔ میرے دل، دماغ اور سماعت پر سینکڑوں بم گر گئے ہیں۔ آنکھیں کھول کر دیکھتا ہوں تو آنکھوں پر بھی ہزاروں بم گر گئے ہیں۔ اس نے مجھے راکھی کے بندھن میں باندھ لیا ہے۔ میرے اندر ایک گھنا جنگل اگ آیا ہے اور جنگل کے درمیان ایک وسیع میدان میں میرے سینے کے عین وسط میں آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن ہے۔ سارا قبیلہ جمع ہے، ڈھولک کی تھاپ تیز ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس ساز کی آواز بھی تیز ہو جاتی ہے جو ایک لمحے میں روح کی پاتال تک اتر جاتا ہے اور دوسرے لمحے میں خوف زدہ کر دیتا ہے۔ میں اس ساز کو اب پوری طرح جان گیا ہوں، سب کچھ یاد آ گیا ہے۔ لڑکی نے موتیوں کا ہار دوسرے نوجوان کے گلے میں ڈال دیا ہے۔ میں اپنی شکست کا منظر نہیں دیکھنا چاہتا، مگر اب وی سی آر کا سوئچ تو نہیں ہے جسے آف کر کے فرار ممکن ہو سکتا۔ میرے اندر اور میرے باہر میری شکست کے منظر ہیں۔ ماہ رخ نے سچ کہا تھا، کلچر گم نہیں ہوتا بلکہ قدرے مختلف روپ میں پھر سامنے آ جاتا ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں صرف ایک دھوتی میں ملبوس سجدہ ریز دونوں ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے پسینے سے شرابور وہ مجہول فقیر اب بھی وہی مصرع گاتا چلا جا رہا ہے، تساں بادشاہ ہو اساں کوں غریبی۔ میں نے پرس میں صرف واپسی کے کرائے کے پیسے رکھے ہیں اور جیبوں تک سے نکال کر سارے چھوٹے بڑے نوٹ اس فقیر کو دے دیے ہیں۔ معروف نے تعجب سے مجھے دیکھ کر پوچھا ہے، یہ کیا؟ صرف واپسی کا کرایہ۔ تساں بادشاہ ہو اساں کوں غریبی، اس عارفانہ کلام کی ایک نئی معنویت مجھ پر آشکار ہوتی ہے۔ ماہ رخ کے قرب سے میں اب بھی خود کو بادشاہ محسوس کر رہا ہوں، مگر غریب بادشاہ۔ تو جناب یہ غریب بادشاہ کہانی، اس میں ساری باتیں بھی آ گئیں، اور اب جس کو جیسے جیسے سمجھ آئے، جیسے جیسے انجوائے کریں۔ آپ کا شکریہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ نام نظر آ رہے ہیں۔ اصل میں نظر میری کمزور ہو گئی ہے، اینک لگتی ہے تو تب بھی پرابلم رہتی ہے، اینک اتار دیتا ہوں تو کچھ کمفرٹیبل رہتا ہوں، لیکن پھر کچھ لفظوں پہ اڑ جاتا ہوں، اٹک جاتا ہوں۔ دوبارہ جو ہے وہ پیش کیا تو روٹین کے مطابق میں نے نام دیکھے ہیں کچھ۔ ابھی مجھے آمنہ کا نام نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے مہرین بھی نظر آئی، الوینہ ہیں، اور جن کے نام نہیں پڑھے جا رہے مجھے برا بھلا نہ کہیں کہ بھی خواتین کے نام ہی پڑھے۔ نبیل بٹ آپ کا نام پڑھا گیا مجھ سے۔ ہم، یہ مجھے نہیں پتا ہم کیا بننے گا۔ مہرین بھی آئی ہوئی تھی مجھے لگا، بلکہ ناہید زرین بھی آئی ہوئی تھی، تو پتہ نہیں موجود ہیں یا ہاں، تو نبیل بٹ صاحب ہو گئے۔ بہرحال جی سارے صاحبان کا شکریہ جو بھی آئے ہیں، اور اب میں اپنے معمول کے مطابق ایک غزل بھی سنا دیتا ہوں تو آج کا کوٹا پورا ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ کہانی کو اگر دیکھا جائے تو یہ بیک وقت ٹریجڈی بھی ہے اور کامیڈی بھی ہے، مطلب ہے کہ ٹریجک کہانی ہے لیکن کامیڈی سٹائل میں ہے، تو اسی کو حساب سے کبھی چلو رومانٹک ٹچ تو ہے نا، چاہے جو بھی ہے۔ تو یہ میں ایک غزل سنا دیتا ہوں جناب، اب اس کو بھی بھگت لیں۔ عشق کی دنیا کے اندیکھے نگر رہتے ہیں، عشق کی دنیا کے اندیکھے نگر رہتے ہیں، عمر تھوڑی سی ہے اور اتنے سفر رہتے ہیں۔ عشق کی دنیا کے اندیکھے نگر رہتے ہیں، عمر تھوڑی سی ہے اور اتنے سفر رہتے ہیں، ابھی کچھ اور چکانے ہیں زمانے کے حساب، ابھی کچھ اور چکانے ہیں زمانے کے حساب، اس کے کچھ قرض ابھی تک میرے سر رہتے ہیں، ابھی کچھ اور چکانے ہیں زمانے کے حساب، اس کے کچھ قرض ابھی تک میرے سر رہتے ہیں، اور کبھی سوچا ہی نہیں آپ نے یہ کون ہیں جو، کبھی سوچا ہی نہیں آپ نے یہ کون ہیں جو اپنا گھر ہوتے ہوئے آپ کے گھر رہتے ہیں، اور شہر ایک اور وہاں آپ ہی بس جاتا ہے،
شہر ایک اور وہاں آپ ہی بس جاتا ہے جس جگہ جا کے تیرے شہر بدر رہتے ہیں۔ شہر ایک اور وہاں آپ ہی بس جاتا ہے جس جگہ جا کے تیرے شہر بدر رہتے ہیں۔ اور متلاطم ہے ابھی تک میرے دل کا دریا، متلاطم ہے ابھی تک میرے دل کا دریا، اور دریا میں بہت سارے بھنور رہتے ہیں۔ متلاطم ہے ابھی تک میرے دل کا دریا، اور دریا میں بہت سارے بھنور رہتے ہیں۔ اور جسم کا سحر طلسم آنکھ کا لب کے منتر، جسم کا سحر طلسم آنکھ کے لب کے منتر، اس میں بھی کتنے فسوں ساز ہنر رہتے ہیں۔ جسم کا سحر طلسم آنکھ کا لب کے منتر، اس میں بھی کتنے فسوں ساز ہنر رہتے ہیں۔ اور چور سا آن چھپا ہے میرے من میں حیدر، چور سا آن چھپا ہے میرے من میں حیدر، اس کے سینے میں بھی 100 طرح کے ڈر رہتے ہیں۔ چور سا آن چھپا ہے میرے من میں حیدر، اس کے سینے میں بھی 100 طرح کے ڈر رہتے ہیں۔ اور عشق کی دنیا کے اندیکھے نگر رہتے ہیں، عمر تھوڑی سی ہے اور اتنے سفر رہتے ہیں۔ جی آج کا کوٹا پورا ہوا، تو آپ سب کا شکریہ جو تشریف لائے، جنہوں نے جھانک کے دیکھا، بیٹھے رہے، بیٹھ کے دیکھا۔ ملک قاسم صاحب آپ کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، بہت شکریہ۔ بھکر اعلیٰ یہ بھکر سے کون صاحب ہیں، پھر این کر کے کچھ ہیں، بہرحال سارے صاحبان کا، ملک قاسم صاحب سمیت، سکندر جٹ صاحب، تو آپ سب کا شکریہ جناب۔ اور جو جن کے نام میں نہیں پڑھ سکا، میری نظر سے چونکہ نہیں گزرے، ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور یہ میرا آج کا جناب یہ چھوٹا سا بیٹھک تھی میری، اور یہ ہو گئی، تو انشاءاللہ جلد پھر ملیں گے۔ اور میں کہوں گا کہ جیسے مہرین نے مجھے ایکٹیو کیا ہے نا، یہ اس طرح کی گفتگو کر کے، ایشوز چھیڑ کے، یعنی یہ ادبی کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں ساری، تو اسی طرح آپ میں سے بھی جو دوست چاہیں مجھے ان باکس میں جو بھی ہمارا باہمی رابطے کی صورت نکل سکتی ہے، مجھے میسیج بھیجیں، میں اس کے مطابق کچھ آپ کے حوالے سے بھی وہ بات مطلب پیش کر سکتا ہوں، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، جو بھی ہوگا۔ تو چلیں جی، اس وقت اجازت چاہوں گا۔ سب کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، خدا حافظ۔